ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ آپ کے سامنے بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھی نیا ہے میرے اس چینل کے اوپر اور میرے اس فاروقی ولاگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چھوٹی سی سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو سامعین، کرتے ہیں ہم ویڈیو کا آغاز۔ تو سامعین، آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سامعین، جیسا کہ معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا دن ہے، اور اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کون سا پیغام دیا، کیا کیا، تو ہمیں اسی حساب سے اپنی زندگی کو سنت کے عین مطابق بسر کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ولادت والے دن اپنا روزہ رکھا تھا، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ثابت نہیں ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو پرفتن دور ہے اور اس طریقے کے ساتھ بچنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو عین سنت کے مطابق گزارنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ان تک ہمارا درود جو پہنچے اور ان کو خوشی ہونی چاہیے، اور ہم یہ نظریہ رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ روز قیامت، روز محشر ہمارے لیے شفاعت کریں۔ تو دوسری بات یہ ہے محترم سامعین، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے اور اللہ پاک جو ہے روزی کے اندر برکت ڈالتے ہیں، اور جو ہے نا دنیاوی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار بھی اسی کے اندر ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنائیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے اندر دینی بھی فائدہ ہے، دنیاوی بھی فائدہ ہے۔ جو ہے 12 ربیع الاول والے دن جو ہے روزہ رکھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجا کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور سنت والی زندگی گزاریں۔ اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ اگر آپ ناراض ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس دن کی مناسبت سے آپ اس کو معاف فرما دیں، اور انشاءاللہ جب آپ کسی کو معاف فرمائیں گے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں گے، تو اس لیے ہمارے لیے جو ہے نا دینی اور دنیاوی دونوں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی جس نے 8 ربیع الاول کہا ہے، کسی بعض نے 9 کا کہا ہے، اور بعض نے 12 ربیع الاول کو تاریخ بتائی ہے، لیکن 12 ربیع الاول پیر کا دن وفات، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سے جدا ہوئے، اس دنیا سے پردہ فرمایا، وہ یقیناً 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ بہرحال ہمیں اس طریقے کے ساتھ ربیع الاول کو بنانا چاہیے، نہ تو کوئی ہمارے ہاں سے کوئی جو ہے نا بدعت صادر ہو سکے، اور نہ ہمارے دل کے اندر اس طریقے کے ساتھ ہم اپنی 12 ربیع الاول کو منائیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، لیکن آخر میں پھر وہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔